اللہ کے پاک نام سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ ہم اپنے اس سالانہ اجتماع کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا امیر محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ افتتاحی کلمات ارشاد فرمائیں۔ جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہم پر واجب ہے، جس کے فضل سے، کرم سے، احسان سے اور توفیق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل کہ ہم یہاں آج تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے حوالے سے جمع ہیں۔ گزشتہ سال کووڈ کے مسائل اور اس کے حوالے سے مشورے کے بعد ہم نے پچھلے سال کے سالانہ اجتماع کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ البتہ اس سال اللہ کا فضل ہوا کہ حالات بھی بہتر ہیں، اور الحمدللہ آج ہم یہاں بہاولپور کی مرکزی ہماری اجتماع گاہ میں جمع بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے اس اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے اور مزید شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمت عطا کروں گا۔ مزید کی توفیق کے لیے ضروری ہے کہ جو مل چکا ہے اس کا ادراک ہو، احساس ہو، اعتراف ہو، اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ہم پر اللہ رب العالمین کا شکر واجب ہے، مزید انشاءاللہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ تمام رفقائے تنظیم اسلامی اور ہمارے کچھ احباب بھی الحمدللہ جو بنیادی طور پر میری اس پکار پر امیر تنظیم کی حیثیت میں پاکستان کے دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے میری اس پکار پر لبیک کہا ہے اور بر وقت اجتماع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سارے عمل میں ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرمائے اور اپنی مزید برکت اور نصرت اور تائید عطا فرمائے، اور ہم پوری توجہ کے ساتھ اور جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، ابھی اشارہ کچھ اس کی طرف ہو جائے گا، ان اہداف کو، مقاصد کو، فوائد کو، حاصل ہونے والے جو فوائد ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دل جمعی کے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہوں، اور جو بھی نظم کے تقاضے اجتماع کے دوران میں بھی ہیں، خوابی وہ ذکر آ جائے گا کچھ ہدایات کی صورت میں انشاءاللہ تعالی، ان نظم کے تقاضوں کو بھی یہاں پر ہم نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرکز کی ہماری پوری ٹیم، اسی کے ساتھ ہمارے بہاولپور کے رفقا اور ملتان کے رفقا، جو قرب و جوار کے مزید رفقا ہیں، جو کئی دنوں سے ماشاءاللہ کافی عرصے سے اس اجتماع گاہ کی اس تیاری کے حوالے سے اور آج سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا اس کی بھرپور تیاری کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے سب کا نام لینا تو ممکن نہیں ہے، جن جن رفقا نے جتنی محنتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ بھی ہمارے شکر کے مستحق ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو تمام رفقا، خواہ وہ مرکز میں ہوں، یہاں بہاولپور کے رفقا ہوں، ملتان کے رفقا ہوں، دیگر رفقا ہوں، دو علاقوں کے نام میں نے لے لیے ہیں، تمام رفقا جنہوں نے دن رات محنت کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بالخصوص ہمارے بعض وہ رفقا کہ جو ایسی ذمہ داریاں، ڈیوٹیز کہہ لیں کہ وہ پنڈال میں بھی موجود نہیں ہو سکتے، خواہ وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری کا معاملہ ہو، اسی طریقے پر مطبخ، یہ رس پتہ ہے نا آپ لوگوں کو جی، باورچی خانہ یا کچن جسے کہا جاتا ہے، بہرحال جہاں تمام ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے، مطبخ کی ذمہ داری ہو، سیکیورٹی کی ہو، یا ادر رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں کہ شاید جن تک ہماری یہ گفتگو جو تقاریر ہوتی وہ بھی نہیں پہنچ پاتی، اور بہرحال وہ دن رات محنت کر کے ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور اس میں یقیناً پورے پاکستان بھر کے رفقا میں سے کئی ایک حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب یسر
ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اے رب آسانی کا معاملہ فرما، مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ اس پورے معاملے کو، اس اجتماع کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے واجب ہو جاتی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے پر اپنے مال کا انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے ہوں، اللہ وہ سعادت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ آگے جو میرے ابتدا میں کچھ پیغام ہے، اس میں کچھ آپ کے سامنے اس اجتماع کے کچھ اہداف کہیے، یا اس سے بہتر لفظ ہوگا فوائد کہیے، وہ بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے۔ میں صرف اس کی ایک تھوڑی سی آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ اس اجتماع کے بہت سارے مقاصد میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ ہماری فکر تازہ ہو جائے، ہم کس میدان میں کام کر رہے ہیں، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارے دینی فرائض جو ہم نے سمجھے وہ کیا ہیں، تنظیم کس نہج پر کام کر رہی ہے، تو تنظیم کا فکر اور تنظیم کا طریقہ کار اور منہج، اس کی بھی ہمارے سامنے وضاحت ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے سالانہ اجتماع کے فوائد کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں۔ سفر کے دوران میں بھی اور اجتماع کے دوران میں بھی مختلف اعتبارات سے ہماری تربیت کا ہمیں موقع میسر آتا ہے، سفر کے دوران میں بھی آتے جاتے ہوئے اور اجتماع کے دوران میں بھی مختلف اعتبارات سے تربیت کا موقع ہمیں میسر آتا ہے۔ اپنے بہت سارے رفقاء سے ملاقات ہو جاتی ہے، ابھی ایک ساتھی ہمیں ملے جمعے کی نماز کے بعد، رفیق ہمیں ملے، تو ایک اور رفیق کا ذکر کیا جن سے کراچی میں میری ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو بعض ایسے چہرے کہ جو ہمیں اپنے شہر میں شاید کبھی نظر نہیں آتے، بڑے شہروں میں رفقاء کی تعداد بھی زیادہ ہے، فاصلے بھی زیادہ ہیں، لیکن سالانہ اجتماع میں ایک ہی وقت میں وہ چہرے ہمیں الحمدللہ نظر آ جاتے ہیں۔ ایک بڑا پیارا لفظ میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے، اپنے رفقاء کا دیدار میسر آتا ہے، جن سے میری اور آپ کی ہماری آپ کی ایک دوسرے کی محبت صرف اللہ رب العالمین کی خاطر ہے، اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فضائل بیان کرتے ہیں، تو اپنے رفقاء کا دیدار ہونا، ان میں ہمارے اکابرین بھی ہیں، ہمارے سینئر رفقاء بھی ہیں، اور ہمارے دیگر رفقاء بھی ہیں، تو ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے دیدار کا موقع میسر آتا ہے، کچھ آپس میں تعارف بھی ہو جاتا ہے۔ اور میں نے لکھا ہے اپنے پیغام میں، بلکہ بیان کیا تھا اس کو، جو ریکارڈ کر کے پھر اس کو ٹرانسکرائب کیا گیا، کہ ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں سے، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، کہ دوسرے کے کچھ تجربات سے بھی استفادے کا موقع ملتا ہے، بہت سا کچھ ہمیں علم دین بھی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسنون آداب ہے، تو مستقل ہمارے معمولات میں ہونے چاہیے، مگر ایک ماحول کی وجہ سے ان پر عمل کرنے کا بھی موقع ہمیں میسر آتا ہے۔ ایک اہم فائدہ وہ سم و طاعت کا مظاہرہ ہے، تو یہ بھی سم و طاعت کی ایک پریکٹس کہہ لیجئے، مشق کہہ لیجئے، اس کا بھی موقع ہمیں سالانہ اجتماع کے موقع پر میسر آتا ہے۔ اب آخر میں صرف یہ کہ اگلے 2 دنوں میں، ابھی سے لے کر اتوار تک انشاءاللہ، کیا کچھ ہماری نگاہوں سے گزرے گا، ہمارے ذہن میں کچھ باتیں ہمارے ذہن نشیں ہوں گی انشاءاللہ، اور فکر تازہ ہوگی، طریقہ کار تازہ ہوگا، تو کچھ نقطے میں نے نوٹ کیے ہیں، اگر آپ شیڈیول کو دیکھیں گے تو ان سب کو آپ اس میں موجود پائیں گے انشاءاللہ۔ حقوق اللہ کا ذکر بھی ہے اور حقوق العباد کا ذکر بھی آئے گا، قرآن حکیم سے تعلق کی یاد دہانی بھی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون آداب پر عمل کرنے کا موقع بھی انشاءاللہ میسر آئے گا۔ نماز کا بھی ذکر ہمارے سامنے آئے گا، اور حقوق العباد کی کوتاہیوں کے حوالے سے بھی ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمارا نصب العین کیا ہے، میں اور آپ کیا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، منزل کیا ہے، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ تنظیم کا ہدف کیا ہے، تنظیم کیوں قائم کی گئی ہے، مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہے، یہ ذکر بھی سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے پر فتنے ہیں، تو فتنوں سے بچاؤ کیسے ہو، اس موضوع کو بھی اس اجتماع میں خطابات میں رکھا گیا ہے۔ اخلاق کے حوالے سے ہم سب کی کمی ہے، پوری قوم کا مجموعی مسئلہ ہے، اس پر بھی توجہ دلائی جائے گی۔ دعوت دین کے حوالے سے توجہ تو ہوتی ہے، کیسے دی جائے، عملی تجربات کا ذکر بھی انشاءاللہ سامنے آئے گا۔ اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے تو منہج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لینا ہوگا۔ آج کے دور میں اس کا انطباق کیسے ہوگا، اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی ان میں فرق کیا ہے، ہمارے ان کے طریقہ کار میں فرق کیا ہے، اور کیا موزوں ترین طریقہ ہے ہمارے ملک کے معروضی حالات میں کہ جس کو ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کریں اور اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے پر میرے اور آپ کے گھر کے معاملات، گھر کے حوالے سے بھی توجہ کا معاملہ ہوگا، توجہ دلائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ فکر اقبال کا بھی ایک گوشہ ہمارے سامنے آئے گا کلام اقبال کی روشنی میں، اور ساتھ ساتھ ملکی حالات ہوں، بین الاقوامی حالات ہوں، ان حوالوں سے بھی تفسیریں ہمارے سامنے آئیں گے۔ باطن کی بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے ہوں گی، اور ظاہری اعمال کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہمارے سامنے رہے گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، جمع ہونا قبول فرمائے، بابرکت بنائے، ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے، اخلاص سے نیت عطا فرمائے، اور پورے ارادے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہمیں تمام خطابات کو سننے کی اور خیر کے جذبے کو لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔